بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ علم الغیب میں بریلوی حضرات کا عقیدہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ حضرات جمیع ما کان جمیع ما یکون، ایک یا علم الغیب کلی، یہ دو عنوان رکھا کرتے ہیں۔ اس پر ان کی تفصیلی عبارات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں ایک فائدہ سمجھ لیں کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ عالم الغیب کے اطلاق میں بریلوی حضرات کا اختلاف ہے۔ بعض لفظ عالم الغیب کا اطلاق کرتے ہیں جس کی تفصیل آپ کو میری کتاب تبصرہ اس میں ملے گی، اور بعض بریلوی جیسے احمد رضا خان وہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درست نہیں سمجھتے۔ یہ بھی آپ کے پاس فائدہ لکھا ہے، تعریف علم غیب، کہ علم غیب کی تعریف۔ اس فائدہ کے خلاصہ یہ ہے کہ علم الغیب علم ما فوق الاسباب ہے۔ علم الغیب علم ما فوق الاسباب، اس پر ذرا عبارات دیکھیں۔ علامہ عبدالعزیز جو شرح عقائد ہے، جس کی شرح عقائد کی شرح ہے عربی میں، علامہ عبدالعزیز فرہاروی فرماتے ہیں وَالتَّحْقِیقُ أَنَّ الْغَیْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِ وَالْعِلْمِ الضُّرُورِی وَالْعِلْمِ الاستدلالی، کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غیب ہو۔ حواس سے مراد وہی حواس خمسہ، علم کے جو ذرائع ہیں حواس خمسہ، بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے دیکھنے سے، بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے سننے سے،
بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے چکھنے سے، بعض کا سونگھنے سے، بعض کا لمس سے، لیکن غیب وہ ہے کہ ما غاب عن الحواس سے، جو حواس سے غیب ہو، اور علم ضروری، بدیہی اور علم استدلالی، اس سے بھی غیب ہو۔ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ، تو حاصل کیا نکلا؟ علم غیب نام کس کا ہے؟ علم ما فوق الاسباب۔ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِنَفْيِ عِلْمِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ تَعَالَى، قرآن نے تصریح کی نفی علم غیب کی عمن سواہ تعالی، اللہ تعالی کے سوا سے، فمن ادعا انہ یعلمہ، جس نے دعویٰ کیا کہ وہ یعلمہ یعنی یعلم الغیبہ، وہ غیب جانتا ہے، کافرا، کافر ہو جائے گا۔ فمن صدق المدعی کفرا، اور جس نے مدعی کی تصدیق کی وہ بھی کافر ہے۔ یہ نبراس علی شرح العقائد صفحہ 574۔ کیا کہتے ہیں؟ علم الغیب کا مدعی کیا بنے گا؟ بولو شابش، کیا بنے گا؟ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کر رہا ہے کہ آپ نے علم الغیب کا دعویٰ کیا، وہ رسول اللہ کی طرف کفر کی نسبت کر رہا ہے، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے گناہوں سے بھی۔ اس بات کو سمجھو، جہاں جو علامہ کی عبارت ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو علم الغیب، علم ما فوق الاسباب، یہ آپ سمجھ گئے یا اس کی کوئی تصریح کی بھی ضرورت ہے؟ اگر تصریح کی ضرورت ہے تو پھر فوز الکبیر، وہ درمیان میں علم غیب آ گیا، اصل میں رد الشبہات کی باب تھوڑا لمبا تھا، چلو وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لو، الفوز الکبیر میں وہاں علم الغیب کی تعریف میں اسباب کی بات چھیڑی ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ یہاں پر بھی حواس یہ ذرائع اسباب العلم ہے، شراکائے جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے مسئلہ۔ وہاں پر اسباب العلم ثلاثۃ للخلق لا للخالق، اور اس میں آ رہا ہے الحواس السلیمہ، پھر حواس کی وضاحت ہے، تو شرح قائد کی یہ عبارت اور شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر کی عبارت، ان میں صاف اسباب کا لفظ موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ کہیں تو یہی اسباب ہی ہے نا، الحواس سے جو غیب ہو، علم ضروری، استدلالی، مشاہدہ، علم استدلالی وغیرہ آلات کے ذریعے، مقدمات کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، یہ سب اسی میں داخل ہے، یا مشاہدہ میں یا استدلال ایک تو وہ مقدمات کی ترتیب ہے، اور دوسرا جو حاصل بالآلات ہے وہ بھی امارات وغیرہ اس پر قائم ہے، اور جس پر امارات، قرائن
مقدمات آلات قائم ہوں تو وہ اس کا نام علم الغیب نہیں ہے۔ اسی میں قیافہ، اسی میں نبض، اسی میں تجربیات، اسی میں سائنسی آلات و ایجادات، تو یہ ان ذریعے جو علم آ رہا ہے اس کا نام علم الغیب نہیں ہے، وہ علم تحت الاسباب ہے۔ علم الغیب کیا ہے؟ علم ما فوق الاسباب۔ ایک دوسرا کہ علم الغیب کا مدعی کافر ہے، مصدق بھی کافر ہے غیر اللہ کے لیے۔ اب جو شخص نبی کے ذمے لگاتا ہے علم الغیب کا دعویٰ تو وہ پیغمبر کے ذمہ کفر لگا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے معاذ اللہ یہ کفریہ دعویٰ کیا، حالانکہ پیغمبر معصوم ہے، اور گناہ کی نسبت کرے پیغمبر کی طرف حقیقی گناہ کی، وہ عصمت الانبیاء کا منکر کافر ہے، اور جو یہ نسبت کرے کہ پیغمبر نے کفر کیا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ سوچ لو، بڑی عمارتوں میں جاؤ گے پھر شک نہ پڑ جائے۔ یہ ذرا سن لو، یہ مسئلہ فروعی ہے یا عقیدے کا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے اشرفیہ، دارالعلوم اور خیر المدارس وغیرہ میں یہ نبراس نہیں پہنچی۔ فمن ادعا انہ یعلمہ کفرا فمن صدق المدعی کفرا۔ علامہ علی قاری، ملا علی قاری اور علامہ تفتزانی، ان کے تقریباً الفاظ ایک ہیں، کتابیں جدا ہیں، الفاظ ایک ہیں۔ فرماتے ہیں وبالجملۃ العلم بالغیب امر تفرد به تعالی۔ خلاصہ یہ کہ علم بالغیب یا علم بالغیب بے معنی علم الغیب، امر تفرد به تعالی، ایسا امر ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ تفردہ۔ تفردہ کا کیا معنی؟ اوروں کو شریک کیا۔ تفرد به تعالی متفرد ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ علم الغیب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ علم الغیب کے ساتھ۔ تفرد بعلم الغیب، تفرد به اللہ، اس کے ساتھ اللہ تعالی اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ لا سبیل الیہ للعباد، بندوں کو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں، الا باعلام منہ او الہام بطریق باعلام او الہام بطریق المعجزات اب الکرامہ، معجزہ اور کرامت کے طور پہ اعلام، الہام، جس کا نام ہے اطلاع۔ اطلاع، یہ جو اعلام ہوگا یا الہام ہوگا یہ علم الغیب نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پر بھی استثناء منقطع ہے۔ تو خیال کرنا، شرح فقہ اکبر صفحہ 85-55، شرح عقائد صفحہ 574۔ اب ایک مسئلہ ہے، یہاں یہ عبارت میں اس لیے لایا کہ اعلام یا اطلاع
بعض ما کان بعض ما یکون یہ اتفاقی شک ہے، اس میں کوئی اختلاف ہو نہیں۔ کل میں نے سمجھا دیا کہ امور تکوینیہ کی 4 صورتیں ہیں، ان میں بعض امور پر انبیاء کو اطلاع دینا ثابت بالنص سے، ثابت بالدلیل ہے، اس لیے اس کا کوئی منکر نہیں۔ لیکن وہ بات کس کی ہے؟ اخبار و اطلاعات، انباء الغیب، وہ اس کے ہم خود مدعی ہیں کہ بعض ماکان با یکون کے امور غیبیہ پر حضرات انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے، اس کے ہم خود مدعی ہیں۔ اور جو مابہ النزاع وہ کیا ہے؟ جمیع ماکان جمیع ما یکون کو کیا؟ جمیع ماکان جمیع ما یکون، یا علم الغیب، یا کیا ہے؟ علم الغیب یا صفت غیب دانی، وہ ایک ذرہ بھی مخلوق کے لیے نہیں۔ یہ جو بات پرچیاں لکھ رہے تھے وہ بھی توجہ کرو سیفیوں کا، اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک فریق مخالف کا نظریہ سامنے نہ آئے تو ہماری عادت نہیں سنی سنائی پر ان کو رگڑا لگانا۔ کوئی فریق مخالف ہے، اور یہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، کبھی کسی کے ذمہ بہتان لگا کر یا کسی کی بات نہ سمجھتے ہوئے اس کو رگڑا لگانا یا فتویٰ لگانا یہ خلاف دیانت ہے، کہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اگلی کی بات سمجھی کوئی نہیں اور ایسے فتویٰ بازی شروع کی، فلانا ہے فلان نہیں۔ دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دوسروں کا مسلک سمجھے، دوسرے کہتے کیا ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک آدھ کتاب سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس مسلک کے ذمہ دار علماء یا بالمشافہ یا ان کی کتب، لیکن وہ بھی جو ذمہ دار علماء ہے، ہر ایک ملا شلا نہیں، اس کو دیکھ کر پھر اس کا ہم رد کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی ذمہ داری والا حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے جتنے مقابل فرقے ہیں ان کی یہ عادت ہے کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگانے ہیں جو ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک ہم نے کسی فرقے پہ بہتان نہیں لگایا۔ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ ان کا مذہب ہے کیا، اور دونوں طریقے سے، ایک طریق تو کتب ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لو کتابیں بھی پوری ترجمانی نہیں کرتی کسی مسلک کی، پوری ترجمانی کتب سے بھی نہیں ہوتی، جب تک بالمشافہ کتابیں بھی دیکھو، بالمشافہ ان کے ذمہ داران حضرات سے گفتگو بھی ہو۔ اب دیکھو نا، ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اب ان سے اگر کوئی پوچھے، مثلا کسی خطیب سے کوئی پوچھے مسئلہ اور وہ بیان کرے، وہ ہمارا مذہب بنا دے، تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے سیفیوں کی ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی کوئی کتاب ہمیں ملے، کتاب نہیں، بالمشافہ جو ہماری گفتگو ہوئی ادھر بہت ہے، تو پہلے تو وہ گفتگو کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ان مسائل میں ہم تو اہل تصوف ہے، وہ تصوف والی لین پہ گئے، ان مسائل پہ ان کے مولوی بھی گفتگو نہیں کرتے۔ پھر جن بات سے ہماری گفتگو ہوئی انہوں نے مختلف خبریں دی، بعض نے تو کہا کہ اس مسئلے میں ہم دیوبندیوں کے ساتھ ہیں علم الغیب میں، اور ہم علم الغیب نبی پاک کے لیے نہیں مانتے یا مخلوق کے لیے نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں اخبار غیبیہ، اور وہ بھی بعض اخبار غیبیہ، جمیع ما کان ما یکون نہیں مانتے۔ واللہ عالم، اب ہمارے سامنے انہوں نے ایسی بات کی، تو اگر سیفی اس کا قائل ہو علم الغیب بھی غیر اللہ کے لیے نہیں مانتا، صفت غیب دانی بھی نہیں مانتا، اور بطور اعلام و اطلاع انباء کے
بعض ما کان بعض ما یکون کی اخبار مانتا ہے تو پھر ہم اسے اس مسئلے میں کافر نہیں کہیں گے یا مشرک نہیں کہیں گے. دیکھو نا جتنے فرقوں سے ہمارا اختلاف ہے تو اور بھی تو کچھ بنیادیں ہیں، صرف یہ تو نہیں. علم اگر اس مسئلہ میں پھر وہ صاف ہے کافر نہیں. آگے جو اس کے نیچے والی چیزیں غلوب وغیرہ ہے اس کے نیچے بھی درجہ کھڑا ہے، بدعت بھی ہے، ضلالت بھی ہے، ساری چیزیں. لیکن ہم کس حکم پہ بیٹھے ہیں؟ کفر کا حکم، شرک کا حکم. اور شرک اور کفر کا حکم تب غیر اللہ کے لیے علم الغیب مانے تو علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے کوئی بھی ہو، یا جمیع ما کان ما یکون مانے تو جمیع ما کان ما یکون اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. جو بھی مانے گا وہ مشرک بھی ہوگا اور کافر بھی ہوگا. اور اگر بعض ما کان بعض ما یکون کی اطلاع مانتا ہے تو اب ہم اس لیے اسے کافر نہیں کہیں گے کہ یہ سیفی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فنا. پھر اس کو اس مسئلے پہ ہم تکفیر نہیں کریں گے. کچھ میری بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ سنی سنائی پہ تکفیر نہیں ہوتی. آپ تو ماشاءاللہ کہہ دیں گے لیکن ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. ایسے علم جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں. جو صحیح باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں اور جو چیزیں خواہ روب ڈالنے والی ہے وہ ہمارا مقصد ہی نہیں. اور تمہیں راضی کرنا ویسے بھی مشکل ہے. ہاں بھائی دیکھیں، ایک اس فائدے کے اندر فائدہ ہے، تیسرا فائدہ بن جائے گا. ایک فائدہ تو آپ کو بتایا عالم الغیب کا اطلاع، دوسرا بتایا علم الغیب کی تعریف. اب تیسرا فائدہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو علم الغیب اللہ کی صفت نہ بنا. علم الغیب اللہ تعالی کی صفت نہ بنا. جب علم الغیب اللہ کی صفت نہیں تو مخلوق کے لیے علم الغیب ثابت کرنا یہ شرک نہیں ہے. سمجھ گئے ہو میری بات؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے. تو جب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو علم الغیب اللہ کی صفت نہ بنا. تو مخلوق میں ماننے سے شرک بھی نہ بنا. یہ ایک جاہلانہ سوال ہے. اس کا ایک تو شارٹ کٹ جواب ہے کہ علم الغیب قرآن نے 20 آیات میں اللہ کی صفت بتایا ہے. یہ منصوص مسئلہ ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی اس منصوص صفت و خاصہ کا انکار کرے تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہاں یہ تو سری کفر ہے. عقلی ڈھکوسلے سے جب اللہ تعالیٰ خود انی عالم غیب السماوات عالم الغیب بار بار اپنی یہ صفت ذکر کی تو پھر ایک عقلی ڈھکوسلے سے اس کا انکار کرنا سری کفر ہے. یہ تو شارٹ کٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ علم الغیب کا آپ نے کیا معنی پڑا؟ شابش بولو.
علم ما فوکل، اور اسباب عدم اسباب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ، کہ جو مخلوق کے اسباب سے بالا تر ہے۔ اس لیے علم الغیب کو علم الغیب کہا اس لیے جاتا ہے ما غاب عن العباد، ما غاب عن العباد، یعنی بندوں کی نسبت جو غیب ہے۔ اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں، لیکن علم الغیب کا معنی ہے کہ وہ چیز جو بندوں کی نسبت غیب ہے، اور بندوں کی نسبت کیا ہے؟ ما فوکل اسباب ہے، بندے کی طرف سے، تو اس کا بندوں سے غیب ہونے کی وجہ سے اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس پر ذرا دیکھیں، علامہ ابن کثیر فرماتی ہیں عن اناس من اصحاب النبی، عن اناس من اصحاب النبی، اصحاب النبی کی سے اناس ایک جماعت نے بیان کیا، اما الغیب فما غاب عن العباد، اما الغیب فما غاب عن العباد۔ میں نے وجہ بتا دی ہے، ما غاب عن العباد کیوں ہے کہ وہ تحت الاسباب نہیں، بندے کا علم تحت الاسباب ہے، اور یہ علم کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، اس لیے بندوں سے وہ کیا ہوگا؟ غیب۔ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 41، امام راغب فرماتے ہیں یقال للشیء غیب وغائب، غیب وغائب باعتبارہ الناس، باعتبارہ الناس، بندوں کے اعتبار سے، لا باللہ تعالی، نہ کہ اللہ تعالی کے اعتبار سے، فإنہ لا یغیب عنہ شیء، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ المفردات امام راغب۔ اسی طرح خطیب شربینی بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں وَلِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ غیب السماوات والارض وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ۔ غیب کیا ہے؟ ما غاب عن العباد۔ یہ صرف عنوان ہے، اس پر بہت زیادہ عبارتیں ہیں۔ جو بھی آپ تفسیر اٹھائیں گے نا، جو بھی یہ 3-4 آیتیں ہیں، للہ غیب السماوات، اور ہمیشہ مفسرین کا قاعدہ ہے اکثر کہ ہمیشہ جب ایک مضمون کی آیت پہلی دفعہ آئے اکثر اس پہ گفتگو کرتی ہے، پہلی دفعہ آئے، اس لیے یہ جتنی تفسیریں ہیں یہ 10 پاروں کے بعد ختم ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 10 پاروں تک تو لگائیں گے زور، کبھی کوئی نقطہ آ رہا ہے، کبھی 10 پاروں کے بعد بالکل خاموش، بس ادھر ادھر کر کے گئے سارے، تقریباً مفسر اسی طرح۔ 10 پاروں پہ بڑا زور ہے، اس لیے جو تفسیری مفسر ہے تو وہ بھی تقریباً 10 پاروں تک زور لگاتا ہے، آگے چل کر بالکل باب خاموش ہے، ایک دوسرے کی بات کر کے گئے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آگے بادشاہ سے کوئی نہیں، روب ہے، 30 جلدیں لکھی ہیں، 50 لکھی ہیں، لیکن چیز کوئی بھی نہیں، ادھر ادھر کی ہے۔ تو ہمیشہ مفسرین بات کرتے ہیں جب پہلی دفعہ آیت آئے۔ ایک بات علامہ آلوسی نے کی ہے بہت دور، علامہ آلوسی کبھی کرتا ہے آگے پیچھے،
اور بھی بسا اوقات کرتی، لوگ اسے ڈھونڈتے رہے کہ شاید سورہ نساء میں کریں گے، وہاں پر بھی شہید کا لفظ آیا، بقرہ میں کریں گے، وہاں پر بھی آیا۔ تو عام طور پہ مولوی مطالعہ بھی اسی طرح اپنا مقصودی مقام دیکھتے ہیں۔ تفسیر کوئی بھی ہو بالاستیعاب دیکھنی چاہیے، مکمل دیکھنی چاہیے۔ اور یہ جو آیات مفسر حل کرتے ہیں، کہیں ایک تفسیر میں آپ کو نہیں مل سکتی، جہاں تو آپ بیٹھتے ہیں نا بڑے بے فکر ہو کے، لیکن وہاں تفسیروں میں ایک آیت کو 300 تفسیروں سے گزریں گے، شاید آپ کو مل جائے کہ ایک مفسر نے حل کی ہے۔ دوسری آیت وہ نہیں کرے گا، پھر کوئی اور حل کرے گا، تیسری وہ نہیں، پھر کوئی اور حل کرے گا۔ تو وہاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ عرض اعمال کی بحث علامہ آلوسی نے کی ہے سورۃ الحج میں جا کر آخر میں، اور یہ سارے ڈھونڈتے رہے اول میں کہ شہید کا لفظ آیا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، اس لیے جتنے مصنفین ہیں اردو مصنفین، ان بیچاروں نے وہ بات نہیں ملی کوئی نہیں ہے علامہ آلوسی کی، حالانکہ وہاں سورۃ الحج میں زبردست بات ہے، زبردست۔ علامہ آلوسی کے لیے نعرہ لگانے کو دل کرتا ہے وہاں جا کے نا، ایسی زبردست بات کی کہ صحیح مواحدوں والی گفتگو کی، اور جیسے کرنی چاہیے تھی اس طرح اس نے حق ادا کیا سورہ حج میں جا کر۔ تو خیر، یہ آپ تلاش کرنے طریقہ یہ ہے، آپ کوئی آیت جو پہلے آ رہا ہے مضمون کے اعتبار سے، تو تفسیریں دیکھیں گے انشاءاللہ اس قسم کی آپ کو 20 عبارتیں ملے گی۔ میرا مقصد یہاں صرف عنوان دے کے بات سمجھانا ہے، اور طریقہ مطالعہ یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں، اور بعد میں پوچھتے ہیں جی مطالعے کا کیا طریقہ ہے، میں کہتا ہوں پھر آنکھیں بند کر کے کرنا، تب صحیح ہوگا۔ تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم اللہ کرے تمہیں صحیح اللہ علم دے دے اور صحیح دین کی خدمت لے، تو انشاءاللہ آپ پوری دنیا پہ قابو گے۔ ہاں، تو اپنے اندر علماء والی صفات لے آؤ، تب مزہ ہے۔ یہ بچپنے چھوڑ دو، علماء والی صفتیں پیدا کرو، اور اپنی قیمت کو سمجھو۔ جب آدمی اپنی قیمت کو نہیں سمجھتا تو وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، جب اپنی قیمت سمجھ آئے تو آدمی اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اپنی قیمت کو سمجھو، ضرورت کو سمجھو۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑے کام کے لیے جمع کیا، اللہ کرے جی آپ کے پلے پڑ جائے۔ ہاں بھئی دیکھیں، یہاں پر بھی آ گیا بہوا ما غاب عن العباد بِأَلَّمْ يَكُنْ مَحْسُوسًا بِأَلَّمْ يَكُنْ مَحْسُوسًا۔ دیکھا آ گیا نا بات، اوپر والا بابا کہہ رہا تھا عن الحواس، یہ کیا بئی طور بات تصویریہ بنا لو، صورت اس کی یہ ہے کہ لم یکن محسوساً، وہ محسوس نہ ہو، محسوس بالحواس، محسوس بالحواس، ولم ید اللہ علیہ محسوس۔ واہ، خطیب تو ہے نا، زبردست عبارت لایا، خود محسوس نہ ہو اور اس پر محسوس دال بھی نہ ہو، خود محسوس نہ ہو اور اس پر محسوس دال بھی نہ ہو، آلات، کمپیوٹر، سائنس، یہ ساری جتنی محسوس چیزیں ہیں وہ اس پر دلالت بھی نہ کرتی ہوں، وہ کیا ہے؟ غیب۔ جہاں پر بھی خلاصہ وہی نکلا۔ یہاں 3 فائدے میں نے عرض کر دیے، اب ذرا سمجھو اگلی بحث کے طریقے ہیں 3۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھا تمہاری ویسے کمال ہے، یہ جب ساتھ لکھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے،
ہے تو مشکل. لکھیے آپ کے پاس بہت چیزیں پڑی ہیں, کچھ سمجھو. 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ زمان تقسیم کر لو اور ماضی, حال, استقبال, اور دلائل کو ان 3 زمانوں پر منقسم کر لو. یہ بھی ایک طریقہ صحیح ہے. یعنی بعض ماضی آپ کے ذمہ ثابت ہوگا موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے. جب ایک چیز آپ نے ثابت کر لی ماضی کی کہ آپ نہیں جانتے, جمیع ماکان ختم ہو گیا, وہ سمجھے, اور ایک چیز ثابت کر دی حال کی کہ نہیں جانتے, اور تو یہ یکون بھی ختم ہے. اور اسی طرح استقبال, تو دلائل کو زمانوں پہ تقسیم کر لو کہ بعض ماضی کی چیزیں, بعض حال کی, بعض استقبال کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کا علم نہیں دیا گیا. یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ زمانوں کو تقسیم کرو گے پھر ان کاغذوں والی طرز نہیں ہوگی, طرز پھر بدل جائے گی. آپ اپنے ہاں عنوان بے شک لکھ لیں, اندر پھر خود تقسیم کریں. بعض کو ماضی پہ لگا دیں, بعض کو حال پہ, بعض کو استقبال پہ. دوسرا طریقہ کہ علم الغیب کی نفی کی آیات سب جدا کر دیں اور جمیع ماکان ما یکون کا عنوان جدا کر دے. بات تو وہی ہے لیکن جدا کر دے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی ذہن میں رکھ لیں کہ جمیع ماکان ما یکون یا علم الغیب جو بریلویوں نے دعویٰ کیا کل کا یا جمیع کا, اس سب کا توڑ صرف سالبہ جزیہ رکھے. اور سالبہ جزیہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ بریلوی مولوی کو ہائی جیک لگے گا. ہائی جیک سمجھتے ہو؟ دنیا کا کوئی بریلر ملا وہ 1 انچ اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا اگر آپ گرفت رکھے صرف ایک بات, اور وہ علم القیامہ ہے. بس ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ جمیع ماکان ما یکون, تمام علم غیب آؤ کہ قیامت کب آئے گی ایک جزئی بسیط ہے, اس کو لاؤ سامنے کہ قیامت کب آئے گی. یہ علم نبی کریم علیہ السلام کو ملا یا نہیں ملا؟ انشاءاللہ ساری ہا ہوبو نکل جائے گی. کل تے باز تے باز تے کل تے فلاں وہ چھوڑ دے ساری, صرف بتا علم قیامت کا آپ کو ملا ہے یا نہیں. آسان ہے مشکل ہے؟ پریشان تو ایسے مشکل ہے. زبردست بریک ہے علم. اور بریلوی مولوی اس چیز سے اتنا بھاگتا ہے, اتنا بھاگتا ہے, اتنا بھاگتا ہے جیسے گیدڑ کو کپڑا دکھا دو اس پہ کبھی نہیں آئے گا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو کہا علم قیامت. ایک ہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یا نہیں ملا. اگر علم قیامت کا نہیں ملا تو سالبہ جزیہ تیرا موجبہ کلیہ ختم ہو گیا, جمیع ماکان ما یکون ختم ہو گیا, تمام علم غیب, کل علم غیب, کلی یہ سارا جہاں رہ گیا صرف. اور یہ قیامت والا علم ماکان ما یکون میں داخل ہے تاکہ ہمیں قیامت, تو صرف ایک جزئی پہ گفتگو ہو جائے. زبردست ہے. عنوانات بھی مشکل قائم کرنے کی ضرورت نہیں.
اب یہاں پر چلو میں آخر پہ وہ گفتگو کروں گا کہ مولوی سعید اسد نے جو رفیع عثمانی کو اپنے اعتماد میں لیا، اپنی صفائیاں پیش کی، وہ انشاءاللہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ جو رفیع صاحب کی بھی دستخط ہو گئے بھی تم مسلمان ہو، حالانکہ اس سے رفیع صاحب خود بھی مسلمان رہتا نہیں ہے، شیخ القرآن کے فتویٰ کی وجہ سے۔ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، کوئی مجھ پہ کیس کرو، جواہر القرآن میں لگا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھو، اب جناب یہ 3 صورتیں آپ کے پاس آ گئی، جو آپ اختیار کر لیں۔ اچھا، پھر یہ 3 تو صورتیں آ گئیں، پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے حسب حال، موقع پر مسئلے کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور پھر آپ نہیں پابند کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ اسی طرح کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن فہم سلیم سے کریں۔ یہی باتیں مناظرہ میں ہم بھی عنوان بدلتی ہیں، تو مناظر کا کمال ہی یہ ہے کہ حسب حال اپنا موقف صحیح پیش کر سکے۔ تو اس کی تعبیرات بدل سکتی ہے، لیکن مسئلہ سمجھ ہو تب حسب حال تعبیر کر سکتی ہو، دعویٰ میں، جواب دعویٰ میں وہ چیزیں ساری آ جائیں گی۔ جو مناظرہ کا دعویٰ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آخر پہ آپ کو بتاؤں گا۔ عبارت ویسے تو بتا چکا ہوں، جو عبارت فریق مخالف کے سامنے پیش کرنی ہے وہ عبارت آخر میں آئے گی، لیکن عقیدہ سمجھا چکا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں دلائل کی دنیا۔ پہلی آیت ہے، ہمارے دلائل میں تکلف نہیں، نہ چونکہ چنانچہ ہے، ہمارے دلائل اگر ترجمہ کر لو نا تو ہماری تقریب تام ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت، یہ فرق بھی آپ نے دیکھنا ہے ہر مسئلے میں۔ ترجمہ قرآن کریم کا کر لو، ہماری بات پوری ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں دلال اپنا قطعی دلالت، ہمیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے جتنے مد مقابل فرقے ہیں وہ مقدمات قائم کریں گے، چونکہ چنانچہ اور سارے، تو ان کو ادھر ادھر گھسیٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں آیت، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ، اعلان کر میرے پیغمبر، قُلْ لَا يَعْلَمُ، فرما دیجئے نہیں جانتا، من فی السماوات، آسمانوں والے، لفظ من عام، لفظ من عام تمام ذوی العقول مخلوق کو شامل، فرشتے، انبیاء، جنات۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہیں جانتا آسمانوں والے، زمین والے، کس کو؟ الغیبہ، پیچھے خیال کرنا، لا یعلم علم کا لفظ بھی، الغیبہ غیب کا لفظ بھی، یعلم علم کا لفظ بھی، غیب کا لفظ بھی، اور نفی من کے ساتھ انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل، جنات کو بھی شامل، ملائکہ کو بھی شامل، لفظ من۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے نہیں جانتا کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الغیبہ غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے،
وما یشعرون ایانا یبعثون، یہ خاص کر قیامت کے متعلق، وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے، ایانا کب، یبعثون زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، نہیں شعور رکھتے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، خاص کر قیامت کب آئے گی، ایانا یبعثون، یوم البعث کب ہوگا، یہ آسمان و زمین والا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اب یہ آیت اپنے مدلول میں صریح ہے، اس کا ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ علم الغیب کی نفی اور آسمان و زمین کی ہر مخلوق سے نفی، من فی السماوات، اور یہ ایسے اس بات ہے جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ذاتی الہ نہیں، عطائی الہ نہیں، ذلی الہ نہیں، بروزی الہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذاتی طور پہ بھی غیب دان نہیں، عطائی طور پہ بھی غیب دان نہیں ہے۔ تو یہ آیت بالکل صاف ہے، ہمارا استدلال تام ہے۔ آگے جو عبارتیں لکھی ہیں یہ بسا اوقات کام آتی ہیں جب فریق مخالف ہو، معاند، ضدی۔ حالانکہ یہاں ایک فائدہ سمجھ لو کہ قرآن کریم کی آیات بینات، پہلے میں نے سمجھایا تھا کہ وہ محتاج تفسیر ہیں ہی نہیں، ترجمے سے مسئلہ نکلے گا، اور ہمارا مسئلہ ترجمے سے واضح ہوا یا نہ ہوا؟ کوئی اور ترجمہ بنتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف چند عبارات آپ کے پاس لکھی ہے، اور یہ عبارات اس پر ہیں کہ جو کہتی ہیں یہ معنی اپنا کرتی ہیں، بس اس پر ہے کہ یہ ہمارا معنی نہیں، جو ہم نے پیش کیا یہی معنی مفسرین نے کیا۔ جہاں شکیں دو ہیں، ایک ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور ایک ہے وما یشعرون ایانا یبعثون، وہ خاص کر قیامت کے متعلق ہے۔ اب دیکھیں کہتے کہ بریلوی کہے استثناء عقلی سے خارج ہے، استثناء عقلی بنتا ہی نہیں، استثناء بے عقلی ہوگا، امکانہ۔ استثناء عقلی سے خارج کا تو ہم کہیں گے کہ آپ بھی اسلام سے استثناء عقلی سے خارج ہے۔ وہ انشاءاللہ آ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ 17 آیتیں قرآن کی بتا رہی ہیں کہ علم قیامت کا اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب اس کا استثناء عقلی، ابھی پرچی نہ لکھو میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، پھر آپ کہیں گے گالیاں نکالتے۔ اب دیکھو، نزلت فی المشرکین ہینا سألوا رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی مشرکین کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام وقت ساعت، قیامت کے وقت کے بارے میں، والمانا۔ اب دیکھو یہاں سے ہمارا کام بنے گا، وال مفسر کیا بیان کر رہا ہے؟ مانا، والمانا، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ هو الذی، حسر کا کلمہ ہے، ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ۔ آیت کا کیا معنی ہے؟ ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، بس اسی پہ نشان لگاؤ، اسی پہ۔
المانا سے، کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی وہی جانتا ہے ہر غیب کو وحدہ اکیلا، وَيَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ اب دیکھو مفسر بھی دونوں جملوں کو الگ کر رہا ہے کہ علم الغیب بھی اللہ کا خاصہ ہے اور علم قیامت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ خاص جزئی اس کو الگ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا وما یشعرون ایان یبعثون، یہ یعنی سے لکھا ہے من فی السماوات وہم الملائکہ، آسمانوں والوں سے مراد کیا ہے؟ فرشتے۔ ومن فی الارض، اور زمین والوں سے وہم بنو آدم، وہ بنو آدم ہیں، اولاد آدم ہیں۔ لا یعلمون متی یبعثون، نہیں جانتے کب زندہ کیے جائیں گے۔ واللہ تعالی تفرد بعلم ذالک، 3 دفعہ حسر والا معنی لایا ہے علامہ خازن۔ ایک دفعہ ان اللہ هو الذی، پھر وحدہ، پھر لا یعلمون، آسمانوں کی مخلوق سے مراد ملائکہ، زمین والے بنو آدم جو چپ بیٹھے ہیں، اور آگے پھر آیا واللہ تعالی تفرد بعلم ذالک، اللہ اس علم کے ساتھ اکیلا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں۔ کتنی چیزیں علم الغیب میں اور علم القیامہ میں، اللہ متفرد ہے علم الغیب میں اور علم القیامہ، دونوں چیزیں لایا ہے خازن۔ اور آیت میں بھی دونوں، پہلا جملہ علم الغیب، دوسرا وما یشعرون، اس میں خاص ایک جزئی، یہ انشاءاللہ جو اشکال آپ کے ذہن میں آئیں گے علوم خمسہ پہ میں تقریر کروں گا۔ یہ خاصہ بسیطہ ہے، اس کی کوئی جز نہیں ہے، خاصہ بسیطہ۔ یہ خازن صفحہ 125 جلد نمبر 5۔ اس کے بعد ہے حافظ ابن کثیر، یہ آپ کو وضاحت اس لیے بھی کام آئے گی کہ بریلوی حضرات جب تنگ آتی ہیں ان آیات سے، وہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ اصل میں نفی جو ہے نا علم غیب کی، یہ کاہنوں سے نفی ہے۔ کس سے ہے؟ کاہنوں، کاہن تو کہتے ہیں کہ عرب میں نجومی تھے، کاہن تھے، وہ غیب کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ اشرف سیالوی کی کتاب ہے کوثر الخیرات، اس میں اس شیطان نے یہی طرز اپنائی کہ یہ جو آیات ہیں ان میں نفی ہے کاہنوں، نجومیوں، منجمین سے، کہ عرب والے ان کو غیب دان سمجھتے تھے، انبیاء اولیاء سے نفی نہیں ہے، یہ نفی با اعتبار ہے نجومیوں کے، کاہنوں کے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ من فی السماوات سے مراد نجومی ہے۔ اس من کا فرض صرف نجومی ہے یا انبیاء بھی ہے؟ صرف انبیاء ہیں یا فرشتے بھی ہیں؟ تمام ذوی العقول، چاہے جنات ہوں، نجومی ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، تو وہ کہتے ہیں نجومیوں کے اعتبار سے نفی ہے۔ یہ آگے دیکھیں، علامہ کی عبارت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لا یعلم، او عبارت آخر سے، انہو لا یعلم احد من اہل السماوات والارض، بات یہ اللہ نے مخلوق کو بتا دیا کہ نہیں جانتا احدن، یہ احدن مادتن عام ہے، نکرہ ہے، سیاق نفی میں ہے، 3 تعمیمیں ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا، آسمانوں والے، آسمانوں میں نجومی بیٹھتے ہیں، احد من اہل السماوات والارض الغیبہ، غیب کو۔ آگے آیا وقولہ الا اللہ استثناء المنقطع، لا یعلم
احد ذالک الا اللہ. یہ اس لیے کہتے ہیں، منقطع بناتے ہیں مفسرین، یا ایک علمی بات سے کہ اللہ تعالیٰ من فی السماوات و من فی الارض میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے آسمان و زمین، اس لیے وہ کہہ رہا ہے استثناء منقطع لا یعلم احد ذالک الا اللہ عز وجل فإنہ المنفرد بذالک وحدہ. مفسرین کی عبارتیں دیکھتے ہو، اللہ پاک منفرد ہے اس علم الغیب کے ساتھ، وحدہ اکیلا، لا شریک لہ کما قال. آگے ابن کثیر تائید لایا، آپ کے پاس مستقل یہ چیزیں آ رہی ہیں. نیچے دو تین لائنیں چھوڑ کے وما یشعر الخلائق نہیں جانتی، اور وما یشعرون کون؟ الخلائق الساکنون فی السماوات والارض بوقت الساعہ، نہیں جانتی مخلوق جو رہنے والی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، بے وقت ساعت قیامت کا وقت، کما قال اس پہ تائید لایا الی آخر ہی. یہ آ رہی ہے آیت. نیچے حضرت عائشہ کا فرمان، اس پہ بھی نشانی لگا لو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پہلی بات تو ہم نے اصولی کر دی کہ من عام. اب اگر انبیاء یا امام الانبیاء کو اس من کے عموم سے نکالنا ہے تو نص قطعی درکار ہے. ضابطہ کے مطابق نص قطعی سے امام الانبیاء کو مستثنا کرنا ہے، یا انبیاء کو یا اولیاء کو. تو ہم اپنے ضابطے پر قائم ہیں کہ العام یتناولو، عام متناول ہے اپنے افراد کو قطعا و یقیناً، اور تخصیص ہوگی خبر متواتر نص قطعی سے. یہ اضافی حوالہ ہے، یہ سارے حوالے اکٹھے نہیں پیش کیے جاتے. مناظرے کا ضابطہ ہے کہ اپنی گفتگو کو مختصر رکھو، آیت پڑھو، وہاں حوالے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. حوالہ تب ضرورت پڑے گا جب اگلا آدمی مطالبہ کرے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ آپ آیت پڑھے، ساتھ دوسری پڑھے، تیسری پڑھے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی اصولی غلطی کرتے ہیں کہ آیت پڑھی اور ساتھ فلانے نے لکھا، پر بھائی اس نے مطالبہ ہی نہیں کیا، فلانے کا چاچا تو. اب اگر وہ کہتا ہے کہ یہ معنی آپ غلط کر رہے ہیں، استدلال ٹھیک نہیں ہے وغیرہ، اس پر اگر مطالبہ کرتا ہے پھر آپ حوالہ پیش کریں. کوئی بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اندھا دھند فیرنگ نہ ہو. ابتداءً آیت پڑھی، استدلال ہمارا قرآن کے الفاظ سے. اگر معنی پہ جھگڑا پڑ جائے پھر آپ اپنی تائید میں پیش کریں کہ یار جو میں معنی کر رہا ہوں یہی معنی خازن نے کیا، یہی معنی ابن کثیر نے کیا. تو اس لیے یہ بہانہ نہ کر کے یہ معنی نہیں. پھر اسی طرح وہ زیادہ زور لگائے نبی پاک کو شامل نہیں، انبیاء کو شامل نہیں. آپ ضابطہ لے آئیں کہ دیکھیں، ایک ضابطہ ہے کہ عام اپنے تمام افراد کو قطعاً اور یقیناً شامل ہوتا ہے، لیکن مناظرے کی گفتگو ہوتی ہے تدریجاً. اب وہ شخص یہ بات کرتا ہی نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے من پہ زور لگانے کی؟ بھئی من پہ تو تب زور لگائیں کہ اگلا کہے کہ نبی کو شامل نہیں یا انبیاء کو شامل نہیں ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضابطہ ہے. پھر اگر وہ آکر جائے نہیں نہیں نہیں، پہلے تو اس کو ضابطے پر بند رکھو، اور اس کے بعد بھی اگر آکرتا ہے کہ تصریح چاہیے، حالانکہ یہ اس کا مطالبہ خلاف ضابطہ ہے، قانون کے خلاف. تصریح اب اس نے دکھانی ہے کہ انبیاء یا امام الانبیاء اس سے خاص ہیں، ہمارے ذمہ نہیں، یہ اس نے قطعی دلیل سے دکھانی ہے. لیکن پھر بھی
آپ کے پاس حوالہ موجود ہے یہ حضرت عائشہ کا، تو ہر چیز جب کٹھی اگلیں گے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور بالتدریج ضرورت کا سامان جمع ہونا چاہیے، اور دوران گفتگو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو منتخب کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں بیٹھی ہوئی پوری تقریر ہی پڑھ دے، پوری تقریر کا فائدہ نہیں ہوگا، جس چیز کی جہاں ضرورت ہے۔ اسی لیے صبح میں کہہ رہا تھا فہم سلیم یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی پتہ چلے کہ اب یہ کام میں نے کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس حضرت عائشہ کا یہ حوالہ لکھا ہے، یہ اسی لیے لکھا ہے کہ اگر زیادہ بات طول پکڑتی ہے پہلے اس کو طول پکڑنے دے، پکڑ جانے کے بعد پھر حوالہ نکالیں، پھر اس کا ایٹم بم والا اثر ہوگا، اور ابتداءً ہی آپ نکال دیں گے۔ اور طریقہ بھی یہ ہے کہ فریق مخالف آپ کو بار بار تعدی کرے، نکالو نکالو، ابتداءً نہیں، اس کو تھوڑا ناچنے دو، جب صحیح ناچے تو اے آئی دیکھ یہ تو پھر مزہ ہے نا، اب شرمندہ ہوگا۔ اب دیکھو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من زعم انہ یعلم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون فی غد فقد عازم علی اللہ الفریہ، اسے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ استدلال کس نے کیا؟ ام المومنین نے۔ عدم علم غیب نبی پر استدلال کیا کہ رسول اللہ کے بارے میں جو کہے کہ آپ مستقبل کے حالات، غد صرف کل نہیں، آئندہ حالات جانتے ہیں، تو اسے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات، اس سے وہ من بھی پکا ہوگی یا کہ واقعی من امام الانبیاء کو بھی شامل، اور حنفیہ کا یہ ضابطہ کہ من تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، ام المومنین کے اس فرمان سے پہلے بھی مضبوط تھا، تائید بھی مل گئی، اور یہ اور زیادہ معلوم ہوتا ہے امام کا یہ ضابطہ صرف حنفی ضابطہ نہیں ہے، صحابہ کا بھی یہ مستعمل ضابطہ ہے، صحابہ کا بھی اس پہ عمل تھا۔ آگے لمبی عبارت ہے مظہری کی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، فرماتے ہیں قل یا محمد فی جوابہم لا یعلم من فی السماوات۔ اب دیکھو من فی السماوات سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ من الملائکہ ومن فی الارض، من الجن والانس ومنہم الانبیاء۔ من کے افراد میں انبیاء ہیں نہیں، منہم الانبیاء علیہم السلام۔ اچھا بس ہمارا مقصد یہاں اتنا ہے کہ من کی تعجین کیا ہے؟ من فی الارض من الجن والانس ومنہم الانبیاء، یہ صاف لفظ آ گیا کہ ان میں انبیاء بھی ہیں۔ باقی یہ جو عبارتیں ہیں یہ اپنے اپنے محل کی ہیں، آپ کے پاس جو علماء حضرات ہیں وہ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک عبارت بالکل نیچے اخیر میں یہ عبارت آ رہی ہے، وَإِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا۔ یہ عبارت پہ نشان لگا لو، وَإِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ، لَمْ يُطْلِعْ کا کیا معنی؟ اللہ نے اطلاع نہیں دی، اطلاع نہیں دی۔ کس کی نفی؟ اطلاع کی نفی نہیں آ رہی،
لم یطلع علی ذالک، قیامت کب آئے گی اس کی اللہ نے اطلاع ہی نہیں دی، احدن کسی کو، بل استأثر علمہ لنفسہ، بلکہ خاص کر لیا علم اس کا اپنے ساتھ، فلا یتصور لهم العلم بہ، بہذا تخصیص بعد تعمیم۔ یہ عبارت زبردست ہے، فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں دی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ نے کسی کو بتلایا ہی نہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ بعض کی اطلاع ہے، سب کی اطلاع نہیں، تو قیامت کی اللہ نے اطلاع ہی نہیں دی، اس کو اپنے ساتھ خاص رکھا۔ اور دوسرا جو جملہ ان کا کہ کل یعلم میں نفی علم الغیب کی ہے، اور وما یشعرون میں یہ تخصیص وعدت تعمیم ہے، یعنی خاص ایک جزئی کی نفی ہے، اور وہ علم القیامہ کا، اور علم القیامت والی جزئی کی بھی نفی اس طور پہ ہے کہ اللہ نے اس کی اطلاع ہی امام الانبیاء یا احد من خلقہ ہی کسی ایک کو بھی نہیں بتلایا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد ہیں کون بزرگ ہیں؟ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، آگے ہیں علامہ ابو سعود الحنفی، یہاں پر ایک عبارت آ رہی ہے، شروع سے دیکھیں، کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب ربط بیان کر رہا ہے، بعد ما حقق تفردہ تعالی، بعد اس کے کہ اللہ تعالی نے اپنا تفرد بالالوہیت ثابت کیا، بالالوہیت بے بیان اختصاص ہی، ساتھ بیان کرنے اپنے اختصاص، بالقدرت الکاملہ التامہ والرحمت شاملۃ العامہ، قدرت تامہ اور رحمت شاملہ عامہ سے، عقبہ بذکر ما ہوا من لوازم ہی، من پہلے اللہ نے اپنی الوہیت، توحید فی الالوہیت کو بیان کیا، اب الوہیت کے لوازم کو بیان کیا، اور الوہیت کے لوازم میں سے کیا ہے؟ ہوا اختصاصہ بعلم الغیب، اختصاصہ بعلم الغیب۔ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ الہ اور لوازم الہ، لوازم الہ کیا ہے؟ لوازم الہ کیا ہے؟ غیب دانی، علم الغیب۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علامہ ابو سعود کہہ رہا ہے کہ علم الغیب یہ لوازم الوہیت سے۔ اب ذرا سمجھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رسول کو الہ نہیں کہتا، لیکن عالم الغیب سمجھتا ہے، یا جمیع ماکان یا علم الغیب رسول کے لیے مانتا ہے، تو یہ رسول کے لیے لوازم الوہیت ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا کر رہا ہے؟ لوازم، کیونکہ علم الغیب کیا ہے؟ لوازم الوہیت سے۔ تو جب رسول کے لیے لوازم الوہیت ثابت کر دیے تو گویا اب زبان سے کہتا رہے میں الہ نہیں مانتا، اس نے رسول کو الہ مان لیا حقیقت کے اعتبار سے، اور لا الہ الا اللہ کا منکر بن گیا۔ اس لیے مفتی رفیع صاحب کا بھی خیال کرتے ہو۔ ہاں، تصور شیخ، وہ تو بیچارہ ایسی میری زبان پہ چڑھ گیا، یہ بڑی بڑی بھینسیں ساری ایک جیسی ہے۔ ہاں،
بڑی بھینسیں ساری ایک جیسی ہے، اور یہ کافر نہیں کہنا چاہیے، پھر تم ہی ہو نا، ان کو نہیں کہنا چاہیے، پھر تم ہو۔ ہاں بھائی دیکھو، اس ظالم نے لکھا کہ بریلویوں اور ہمارے عقائد میں اختلاف نہیں ہے، بعض عملی مسائل ہیں وہ بدعت، ہم بدعت کہتے ہیں، وہ بدعت حسنہ کہہ دیتی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ باقی ہم دونوں اہل سنت ہیں، کٹھے انشاءاللہ مل کے جنت میں جائیں گے۔ ہاں کہ اللہ کرے جس جنت میں احمد رضا آ جائے تو بھی اسی جنت میں جا، ہاں وہ تمہارے لیے اسپیشلسٹ جنت ہوگی۔ اس عبارت کو علماء حضرات ذرا توجہ سے ہوبا بذکر ما ہوبا من لوازم ہی، لوازم کیا ہے؟ ہوا اختصاصہ بعلم الغیب، علم غیب کے ساتھ خاص ہونا۔ بس میں یہ آپ کو عبارت دکھانا چاہتا تھا، ایک نیا فائدہ کہ علم الغیب کو اکابر نے لوازم الوہیت سے شمار کیا۔ یہ صرف ہم نہیں کرتے، اس کے ساتھ عبارت نہیں آئی۔ فتح العزیز کی عبارت ہے علامہ شاہ عبد العزیز کی، وہ فرماتی ہیں کہ لوازم الوہیت میں علم الغیب اور تصرف، یہ دو چیزیں ہیں، قدرت، تصرف اور علم الغیب۔ یہ تفسیر عزیزی، اس میں بھی یہی بات ہے۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد ہے جلالین، مفسر جلال بھی یہاں اچھا رہ گیا، کہتا ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض من والناس، والناس الملائکہ من فی السماوات سے مراد، اور الناس الارض زمین والے، الغیبہ ما غاب عنہم الا لیکن، یہ وہی استثناء منقطع، یعلمہ وما یشعرون۔ واہ 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 واہ، ایک قدم بھی سیدھا آگے نہیں رکھنا۔ یشعرون کی ضمیر جا رہی ہے کفار مکہ کی طرف، وہ نہیں جانتے کہ کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ مانتے کب ہیں کہ یہ جانے۔ یہ جو ہے ایانا جباسون، جیسے پہلے آپ نے پڑھا، یہ ضمیر من کی طرف جا رہی ہے، یہ جو من کے افراد ہیں، من مانا کے اعتبار سے جمع ہے کہ زمین و آسمان یعنی انبیاء غیر انبیاء وہ نہیں جانتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بابا اس کو لے گیا کفار مکہ کی طرف۔ چلو ہمارے استدلال پر پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ چلو آگے دیکھو، علامہ اندلسی فرماتی ہیں ولما نفا علم الغیب عنہم علی العموم، اور دو حصے میں نے بنائے تھے، ایک وما یشعرون مستقل مستدل ہے، کل لا یعلم مستقل وہ عموماً نفی ہے، اور وما یشعرون میں خاص کر علم القیامہ اس کی نفی ہے۔ یہ بھی وہی کہتا ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض من الملائکہ ہاں کدھر گیا، علی العموم نفا عنہم هذا الغیب المخصوص وہو وقت الساعۃ والبعث، پھر نفی کی اللہ نے خاص غیب کی، اور وہ وقت ہے قیامت کا اور بعث کا، فصار منتفیا مرتين، تو یہ گویا کہ ڈبل نفی ہو گئی۔ کیوں کہ یہ اذ ہوا مندرج فی عموم الغیب، اس لیے کہ یہ بھی مندرج فی عموم الغیب، لا یعلم من فی السماوات الغیب جو آیا اس کا یہ بھی فرق تھا، اس کو پھر خاص کر کے ذکر کیا ہے قیامت کو، تاکہ خاص طور پہ یہ منصوص ہو اور خاص طور پہ اس کی تصریح ہو۔ البحر المحیط، اس کے بعد ہے بابا نصفی،
علامہ نصافی. اب ذرا دیکھو، یہ ایک نحوی ضابطہ ہے، اس کو علماء ذرا دیکھ لیں. عبارت اسی طرح ہے، نیچے عبارت ہے تفسیر البیضاوی کی. اس کو ذرا دیکھو، لما بینا اختصاصہ تعالی بالقدرت التامہ الفائقہ العامہ اتبعہ ما ہوا کاللازم لہ وہو التفرد بعلم الغیب. ما ہوا کاللازم لہ، علم غیب قدرت تامہ کے لیے کل لازم ہے، قدرت تامہ کے لیے کل لازم ہے. آگے تفسیر ابن عطیہ، یہ اس تفسیر کا نام ہے المحرر الوجیز. علامہ ابن عطیہ بڑا امام ہے عربیت کا، فرماتے ہیں ان الغیبہ ممن فردا انفرد اللہ بعلمہ ولذالک. اب ذرا عبارت کو دیکھنا، علم الغیب اس قبیل سے ہے کہ انفرد اللہ بعلمہ، منفرد ہے اللہ پاک اس کے جاننے کے ساتھ، اسی لیے اس کا نام غیباً غیب رکھا گیا، لغیبہ عن المخلوقین، اس لیے کہ یہ مخلوقات سے غیب ہے. او پہلے جو لکھا تیسرا فائدہ اس کے ساتھ بھی لگے گا. وَبِهَذِهِ الْآيَةِ احتجت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی قولها ومن زعم ان محمدا یعلم الغیب فقد عظم الفریہ. اس آیت سے حضرت عائشہ نے استدلال کیا کہ الابدا تجت کیا کیا؟ استدلال کیا. مفتی احمد یار نے جہاں گپ چھوڑی ہے، مفتی نے کہا کہ حضرت عائشہ کا یہ قیاس ہے، ذاتی رائے، یہ ذاتی رائے ہے حضرت عائشہ کی، اور کسی صحابی کی ذاتی رائے حجت نہیں. یہ مفتی صاحب کا جواب ہے جال حق میں. مولانا سرفراز صاحب ماشاءاللہ صحیح پکڑا. اس نے کہا مفتی صاحب تجھے شرم نہیں آتی، حضرت عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے اور تو قرآن کے استدلال کو کہتا ہے کہ یہ ذاتی رائے. مفتی کی صحیح بےزتی کی. لیکن جب آیا نا انک لا تسمع الموتیٰ پر، تو وہاں خود لکھ گیا رایوہا رای النساء. یہ وہی مولانا سرفراز خان ہے جو ازالت الریب میں مفتی صاحب پر چڑھائی کیے ہوئے، اور آپ دیکھیں تو ہیلی کاپٹر پہ چڑھا ہے. کہتا ہے مفتی صاحب کم از کم حیا کرنا چاہیے، تو پتہ نہیں 11ویں کا حلوہ سمجھ کے کھا گیا یا کیا؟ تجھے اتنا ہوش نہیں کہ حضرت عائشہ قرآن سے استدلال کرے اور تو جناب کیا کہتا ہے کہ ان کی ذاتی رہے؟ تو یہ ذاتی بہت صحیح شور ڈالا. اور انک لا تسمع الموتیٰ پر یو ٹرن لیا. یو ٹرن صرف ذاتی رائے تک بھی نہیں رہا، کہتا ہے رایوہا رای النساء. ان کی کیا، وہ تو زنانیوں والی بات کر گئی ہے، ان کی رائے کا اعتبار ہی نہیں. یہ وہی حضرت صاحب ہیں. اور اپنی اس ترمذی کی شرح اور دورہ تفسیر کی سی ڈی میں اس نے بہت خطرناک لفظ کہے. وہ دورہ انک لا تسمع الموتیٰ کی جو سی ڈی ہے وہ آپ سنیں. اور تفسیر میں بھی میں نے سمجھا کہ شاید کاتب کی غلطی ہے، اس لیے ہم اتنا زور نہیں لگاتے تھے. کاتب بسا اوقات ایک چیز غلط لکھ دیتا ہے، لیکن میں نے کہ وہ جب سنی نا خود تفسیر والی سی ڈی، اس میں نے کہا اس پہ بھی خدا کی ناراضگی اور غضب اسی طرح ہے کہ باءوا بغضب من اللہ. صحیح مصداق ہے. تو سمجھ رہے ہو، کسی بدعتی کا ہم سے احترام نہیں ہوتا، چاہے بڑا بدعتی ہو یا چھوٹا ہو. کسی من وقر صاحب بدعہ، یہ بھی مولوی سرفراز بھی امام و اہل البدع ہے، یہ معمولی بدعتی نہیں، رئیس التحریف امام و اہل البدع. اب ذرا خیال کرنا، کہتا ہے کہ ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے.
خود سوال قائم کیا اور ترمذی کی شرح میں بھی اور دورہ تفسیر میں بھی خود کہتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے نہیں سنتے، ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اب نبی کا کلمہ اور ہے، حضرت عائشہ کا کلمہ اور ہے. یعنی حضرت عائشہ سے بغض دیکھے شیخ الحدیث صاحب کا، کبھی رایوہا رای النساء اور کبھی یہ ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ اندر کی وہ شیطانی تحریک ہے. چلو خیر آؤ، عبارت ہے بڑی زبردست. علامہ راضی پہ اللہ راضی ہو، کہتے ہیں اعلم انہو تعالی، واہ راضی واہ. اعلم ان، کہیں کہیں منطقی بھی کام آتی ہے. اعلم انہو تعالی، جان تو کہ اللہ تعالی نے لما بینا انہ المختص بالقدرت، جب اللہ نے بیان کیا کہ وہ مختص ہے قدرت کے ساتھ، فکذالک بینا انہ هو المختص بعلم الغیب، اس نے اسی طرح بیان کیا کہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ علم، کس کے ساتھ؟ علم غیب کے ساتھ. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّهُ هُوَ الْإِلَٰهُ الْمَعْبُودُ. الہ المعبود، دیکھو نا دونوں چیزیں لائی گئی. او عبادت کا معنی ذہن میں لے آؤ، دونوں چیزیں لائی، قدرت اور علم الغیب. وہاں جی پڑھا تھا سلطتن غیبیتن یقدرو، ہاں تو وہی علم الغیب اور قدرت، یہی دو بنیادیں. اسی لیے میں نے کہا قرآن کریم میں جو قانون الہ ہے پورا قرآن پڑھ لیں. جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو قرآن ثابت کرتا ہے تو ان دو صفتوں کو لاتا ہے، اور جب غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے ان دو صفتوں کی نفی کرتا ہے. جہاں 37 مقام پر یہ مسئلہ موجود ہے قرآن میں، 37 مقام جہاں الہ کے لفظ لایا، اور دو طریقوں سے، کبھی بالکل قریب سے نفی معلوم ہوگی دونوں صفتوں کی، کبھی تھوڑا دور جاؤ گے مقصد وہی ہوگا. تو اللہ کی صفت الوہیت، استحقاق الوہیت جب قرآن ثابت کرتا ہے تو ضابطہ یہی ہے کہ دونوں کی نفی اور غیر سے اللہ کے لیے دونوں کا اس بات. تو یہ راضی نے مسئلہ حل کر دیا کہ هو المختص بعلم الغیب. مختص وہی ہوتا ہے کہ پیر فقیر شیخ جیلانی سارے جانے، تو پھر مختص ہوگا. کیوں نہیں بولتے بھائی؟ تھک گئے ہیں میرا خیال ہے. اچھا دیکھو، لما اعلم انہ تعالی لما بین انہ المختص، جان تو جب اللہ نے بیان کیا وہ مختص ہے بالقدرت، فکذالک بینا، اسی طرح بیان کیا انہ هو المختص بعلم الغیب، فاذا ثبت ذلک ثبت انہ هو الالہ المعبود. جب ثابت ہو گیا قدرت کامل بھی اسی کی، عالم الغیب بھی وہی ہے، تو پتہ چل گیا کہ الہ بھی. تو دونوں کو بنیاد بنا رہا ہے الوہیت کی. تفسیر کبیر. اس کے بعد آ رہا ہے حدیث، وہ جو ابن کثیر کے حوالے سے آئی تھی. ہاں نیچے ہاں ٹھیک ہے حدیث. اب ذرا دیکھو اس حدیث میں اور بھی فوائد ہے، کچھ بیماریوں کا علاج بھی ہے. مسروق کہتی ہیں کنت متکئا عند عائشہ فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن. یہ روایت کئی اسانید سے ہے، 3 ہیں جو ان میں کلام کرے کسی ایک کے ساتھ
فقد عزم علی اللہ الفریہ، اسے اللہ پہ جھوٹ باندھا. قلت ما ہن، میں نے کہا کون سی ہے؟ قالت من زعم ان محمدا رأى ربہ فقد عزم علی اللہ الفریہ، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے رب کو معراج والی رات. دوسری میں تشریح ہے فی لیلۃ المعراج، معراج والی رات اس نے اللہ پر جھوٹ بولا. منظامہ، جس نے یہ گمان کیا کہ معراج والی رات نبی پاک نے اللہ کو دیکھا، اس نے کیا بولا؟ اونچے بولو اور اونچے بولو. بہتان لگایا. اس نے کیا کیا؟ ومن اظلم من افترا فریہ، اس نے اللہ پر کیا بولا؟ جھوٹ. کچھ آرام آیا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام المومنین کا فتویٰ. اب ایک بات سن لو، پتہ نہیں پھر چلو وہ آئے گا انشاءاللہ سورۃ النجم میں وہ بات ہوگی. فقد عزم علی اللہ الفریہ وکنت، ہاں کہتے ہیں فقلت یا ام المومنین، میں نے کہا میں بیٹھ گیا. مسروق کہتے ہیں میں تو ہل گیا. اچھا تھوڑا ذرا انذرینی، ذرا مہلت دے اور جلدی نہ کر. الم یقل اللہ، کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اس کو ذہن میں رکھنا، نجم میں حوالہ دوں گا صرف جہاں آ گئی. یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ انا اول هذه الامہ، میں اس امت کی پہلا فرد ہوں. سأل عن ذلك رسول اللہ، میں نے یہ رسول پاک سے پوچھا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فقال انما هو جبریل. سمجھ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل ہے. لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین. فرمایا آپ نے یہ جبریل ہے. اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ جبریل ہے. کعبہ قوسین ادنا، یہ سارا جبریل کے ساتھ ملاقات ہے. یہ جبریل ہے. اور جہاں پر گمراہ ہوا طارق جمیل ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری ہے. یہ نبی اور اللہ کو جفیاں پہنوا رہے ہیں اور معانقہ کرا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پہلا فرد ہوں جس نے پوچھا تھا انما هو جبریل لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا. یا کسی صوفی کے ذہن میں وہ عبارتیں نہ ہوں کہ ابن عباس قائل ہے، غلط، پورا جھوٹ، بہتان علی ابن عباس. ایک صحابی بھی قائل نہیں. جو کتابوں میں لکھا ہے بالکل بلا سند. ابن عباس کی سب روایتیں میں نے جمع کی، سب کی اس معاملہ میں ابن عباس کہتا ہے وہ روایت قلبی ہے، روایت بصری نہیں ہے. عام کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ روایت کے قائل ہے. اس پر پھر آگے چلے نووی اور بعض حضرات انہوں نے کہا والجمہور. پتہ نہیں ہے والجمہور کیا ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. والجمہور، یہ جمہور کا نہیں سمجھ لگی. جس کا دل کرے کہتے ہیں والجمہور، جمہور روایت کے قائل ہیں. یہ بھی نرا جھوٹ ہے. ابن عباس پر بھی نرا جھوٹ ہے. ابن عباس کی سب سندیں جمع کی. آج کل کون سا مشکل ہے سندیں جمع کرنا، اور اس میں روایت قلبی ہے. سب سندوں میں روایت عینی کا ابن عباس بھی منکر ہے. اس لیے آپ کی جو شروعات یا آپ کے پرانے بزرگ لگے رہتے ہیں روایت کا مسئلہ اختلافی ہے. حضرت ابن عباس قائل ہیں، حضرت عائشہ منکر ہیں، فلانا صحابہ قائل ہیں، فلاں، یہ سب اس طرح سمجھو کہ یہ گپوٹیشن ہے. گپوٹیشن سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صحابی بھی 200 بزرگوں
رویت عینی کا قائل نہیں ہے. تمہاری منطقی باتیں ساری فضول اور شیخ چلی کے منصوبے. کوئی صحابی ہے وہ لاؤ. ابن عباس پہ بہتان نہیں. ہاں بھائی یہ بزرگ بڑے عجیب ہیں. ادھر کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس کا اختلاف ہے رویت میں. دیکھیں ادھر کہتے ہیں حضرت عائشہ تو جسمانی معراج کی قائل ہی نہیں ہے. یہ نہیں پڑھتے کتابوں میں. تو جب جسمانی معراج کی قائل نہیں ہے تو رویت عدم رویت کا تو سوال ہی کوئی نہیں. پھر پتہ نہیں تمہیں اللہ سمجھائے. یہ بھی یاد رکھو دوستو بزرگوں جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ قائل نہیں تھی اور حضرت معاویہ قائل نہیں تھے. یہ بالکل گپو ٹیشن ہے. کم از کم کوئی سند وہ فوجی کا خط یاد ہے نا, بیوہ ہو گئی والا, یہ وہی فوجی والا خط تھے. اب کتابوں میں نقل در نقل چلتی آئی. بعد میں ایمان بالغیب جو بابا لکھ گیا بس ٹھیک ہے جی. بابے لکھے اس کی کوئی بنیاد بھی ہے؟ اندھوں کی دنیا ہے کہ جو جو لکھ جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے جی بابا لکھ گیا. تو بابے ملا ابن عباس کو لکھنے والا, حضرت عائشہ سے ملاقات ہے اس کی, لقاء ہے. پر جب نہیں تو اس طرح لکھا بابا لکھ گیا. بابا بابا حدثنا بابا, یہ کوئی دلیل نہیں. حدثنا بابا اس کی سند چاہیے. الاسناد من الدین لو لل اسناد لقال من شاء ما شاء. بابوں کو تو روز الہام ہو جاتا ہے. ہاں دیکھو اذان کہو بھائی, نماز پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان